اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے اتنی بڑی نعمتوں کو رکھا ہے کہ اگر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں تو یہ زندگی کم پڑ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دین اسلام جیسا دین عطا فرمایا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چلنے کے لیے پیر دیے، کمانے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا، اپنے محبوب عطا فرمایا، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ لیکن اگر تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، اگر آپ جو ہے اپنے حالات کو بدل کر کے دیکھو تو پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسی نعمت اور ایک ایسا تحفہ عطا فرمایا ہے کہ اس نعمت اور اس تحفے کو جو ہے ہم سینے سے لگا کر اس تحفے کو اپنا لیں اور اپنانے کے بعد اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری زندگی بھی سبر جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ بعد مرنے کے اپنے محبوب کے جلوے بھی عطا فرمائے گا۔ دیکھو بھائی تھوڑی دیر تقریر کرنی ہے، توجہ میری جانب رکھے تھوڑی دیر، ورنہ میں ٹوک دوں گا۔ دیکھو بھائی اے لڑکو ادھر رکھو توجہ تھوڑی سی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک نعمت ہے جس کو پوری دنیا مسلمان کہتے ہیں نماز۔ یہ نماز ایک ایسی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے لیے ایک ایسا انعام ہے کہ انسان صبح کو بیدار ہوتا ہے۔ بیدار ہونے والوں میں دو طرح کی کیٹیگری ہے، ایک وہ ہے جو صبح کو بیدار ہو کر کے کہتا ہے یار مجھے بھوک لگ رہی ہے، اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ ایک وہ ہے جو صبح کو بیدار ہو کر اپنے روح کی غذا، اپنی روح کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن صاحبو یاد رکھو ایک انسان وہ ہے کہ صبح کو 8 بجے اٹھ کر کے 8 بجے سو کر کے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد چوراہے پر آ کر لوگوں سے گفتگو کرتا ہے، لوگوں سے آ کر کے باتیں کرتا ہے۔ ایک انسان وہ ہے صبح کو 4 بجے اٹھ کر کے اس بات کا انتظار کر رہا ہے یار میری مسجد سے آواز آئے گی حی علی الصلاۃ کہ آؤ نماز کی جانب، آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی جانب۔ تو یاد رکھو یہ 8 بجے اٹھنے والا انسان اور یہ 4 بجے اٹھنے والا انسان، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ یہ 4 بجے اٹھنے والا انسان جو ہے جس کے دل کے اندر تمنا یہ ہے یار اذان کی آواز آ جائے تو جا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکا کر کے آؤں۔ یہ انسان چارپائی پر بیدار ہو کر نہ اپنے باپ کو یاد کرتا ہے، نہ اپنی بیوی کو یاد کرتا ہے، نہ اپنے گھر والے کو یاد کرتا ہے۔ یہ چارپائی پر اٹھ کر سب سے پہلا اگر نام لیتا ہے تو اپنے رب کا نام لیتا ہے اور میرے رب کے نام میں وہ تاثیر ہے، وہ طاقت اور پاور ہے کہ جہاں میرے رب کا نام لے لیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ انسان بیدار ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے، کبھی کلمہ پڑھ کر کے بیدار ہوتا ہے، کبھی بسم اللہ پڑھ کر کے بیدار ہوتا ہے۔ اب علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ کوئی انسان اگر ایسا ہے کہ جس کا گھر مسجد سے 10 قدم کی دوری پر ہے، یہ 10 قدم چل کر کے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کس طرح سے؟ تو یاد رکھو میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آنے کے بعد عرض کرتے آقا میرا گھر بڑی دور ہے، چل کر کے آتا ہوں تو پیروں میں تکلیف ہونے لگتی ہے، آقا اگر ایسا ہو جائے کہ میرا گھر جو ہے مسجد نبوی کے قریب ہو جائے تو میری زندگی بدل جائے گی، آنے جانے میں ملاقات کرنے میں جو ہے مزہ آ جائے گا۔ تو میرے سرکار نے فرمایا تمہیں یہ سوچنا غلط ہے، تمہاری یہ بات صحیح نہیں ہے، تمہارا گھر دور ہے تو اس میں تمہارا نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے۔ جتنے قدم تم چل کر کے آؤ گے ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو انسان صبح کو بیدار ہو کر یہ مسجد کی جانب چل رہا ہے، ایک 8 بجے اٹھنے والا ہے۔ یہ کیسا انسان ہے 8 بجے اٹھنے والا؟ یہ انسان وہ ہے کہ رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر اس نے اپنی نیند کو خراب کیا، نیند خراب کرنے کے بعد سو گیا، اس کو صحیح طریقے سے نیند بھی نہیں آئی، کبھی اس کی آنکھ بیدار ہوئی، کبھی رات کی تنہائی میں اس کو ایسا لگا کہ آ کر کے کوئی میرا گلا دبا کر کے جو ہے مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یہ صبح کو جو ہے 4 بجے اٹھنے والا انسان
انسان جو ہے یہ مسجد کے دروازے پر پہنچتا ہے تو عالم کیا ہے؟ تو میرا رب قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. اس کے آیت کے مفہوم کے اندر ایک مفہوم ہے کہ جب انسان صبح کو بیدار ہوتا ہے اور مسجد کے دروازے پر پہنچتا ہے تو مسجد کے اندر صرف انسان ہی نہیں جاتے ہیں بلکہ فجر کے وقت جو ہے رات کے فرشتے بھی مسجد میں حاضر ہوتے ہیں, دن کے فرشتے بھی مسجد میں حاضر ہوتے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ کچھ تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور کچھ یہ دیکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں کہ رب کو منانے کے لیے کون آیا ہے اور رب کو راضی کرنے کے لیے کون تشریف لے کر کے آیا ہے. تو یہ انسان صبح کو 4 بجے بیدار ہو کر اپنی مسجد کے دروازے پر پہنچا ہے. پہنچنے کے بعد جو ہے پہلا قدم مسجد کے اندر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ تو مردوں کی بات ہے, لیکن جو ہماری ماں اور بہن اپنے گھروں کے اندر نماز ادا کرتی ہے تو یاد رکھو جہاں جہاں تمہارا قدم پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر قدم کے بدلے نیکی عطا فرماتا ہے. جس گھر کے اندر ایک بہن, ایک بیٹی, ایک بیوی اپنی نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر کر اپنی پیشانی کو جھکا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کر اگر اپنے گھر کے اندر جھاڑو لگاتی ہے, صفائی کرتی ہے, ہاتھ تو اس کے چلتے ہیں, پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیا کرتا ہے. انسان مسجد کے دروازے پر پہنچا. علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ انسان جیسے ہی مسجد کے دروازے پر پہنچتا ہے فرشتے عرض کرتے مولا تبارک و تعالی تیرا بندہ تیری دہلیز پر آیا ہے اور آنے کے بعد تجھ کو جو ہے یاد کرنا چاہتا ہے. مولا تبارک و تعالی تیرے بندے کا عالم کیا کیا جائے, تیرے بندے کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے. تو یاد رکھو میرا رب بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے, وہ پاک و صاف ہے, وہ اللہ پاک ہے. ساری دنیا اس کو پاک کہتی ہے, پوری دنیا سبحان اللہ اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں لگاتی ہے. میرا رب پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے. میرا رب اچھا ہے اور اچھی چیزوں کو پسند فرماتا ہے. فرشتے عرض کرتے مولا تیرا بندہ مسجد کے دروازے پر آیا ہے, بتا تیرے ماں بچے تیرے بندے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو رب کی رحمت کو جوش آتا ہے. رب فرماتا ہے اے میرے مقدس فرشتوں سنو, میرا بندہ میری دہلیز پر آ گیا ہے, میرا بندہ میرے دروازے پر آ گیا ہے. اب میں تم سے کہتا ہوں کہ میرے بندے کے جتنے گناہ ہیں اس کے سارے گناہوں کو کھینچ کر اس کے جسم سے جدا کر کر مسجد کے دروازے پر رکھ دیا جائے, مسجد کے دروازے پر رکھ دیا جائے. تو انسان پہلا قدم مسجد کے دروازے پر رکھ رہا ہے. انسان کے جتنے گناہ ہیں سارے گناہوں کو جو ہے مٹایا جا رہا ہے, مٹایا جا رہا ہے. آگے کو بات بہت لمبی ہے لیکن یہ یاد رکھیں یہ گناہ وہ مٹائے جا رہے ہیں جو گناہ صغیرہ ہوا کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس چیز کو نہیں مٹایا جا رہا ہے. اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس چیز کو نہیں مٹایا جا رہا ہے. اگر کسی نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس چیز کو نہیں مٹایا جا رہا ہے بلکہ اس کے دل کو جو ہے گناہوں سے پاک کیا جا رہا ہے. اس کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالی جا رہی ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے کا جو ہے موقع دیا جا رہا ہے. ہمارے میرا رب اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے, اتنا رحیم ہے کہ تو ایک سجدہ کر کے دیکھ, سچے دل سے توبہ کر کے دیکھ. تو کتنا بھی بڑا گناہ گار صحیح, اگر تو نے ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو جاتے ہو نماز پڑھنے کے لیے, کبھی کبھی جاتے ہو, لیکن یاد رکھنا کبھی کبھی جانے والے ایک جانب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان, ایک جانب ہم کہتے ہیں ہم نبی سے محبت اور پیار کرنے والے, دین اسلام کے ماننے والے, لیکن ہم جو ہیں پلٹ کر کے آ جاتے ہیں. اس کی ایک وجہ بھی ہے, اس کی ایک وجہ بھی ہے, نماز ہم پڑھنے نہیں جاتے, اس کی ایک وجہ بھی ہے. اور وہ وجہ کیا ہے کہ ہم جمعے میں جب جاتے ہیں, جب امام صاحب جو ہے تقریر کر کے خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم جاتے بھی ہیں تو جا کر کے مسجد کے اندر بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں کہ بتاؤ پچھلے جمعے کو جو ہے کتنا چندہ ہوا تھا, پچھلے جمعے کو کیا بات ہو گئی تھی, حاجی جی نے کیا کہا تھا, کس وجہ سے امام صاحب کو نکالا گیا تھا, کس وجہ سے امام صاحب پر جو ہے تہمت لگائی گئی تھی. لیکن اگر تم نے جو ہے اپنے امام کی باتوں کو صحیح سے سنا ہوتا, مصطفیٰ کی باتوں کو جو ہے اپنے کانوں کے ذریعے اپنے دل کے اندر اتارا ہوتا, تو یار تو نمازی بھی ہوتا, تو قرآن پڑھنے والا بھی ہوتا, تو میدان کا غازی بھی ہوتا. تو نے مصطفیٰ کی باتوں کو سننے کی کوشش نہیں کی ہے, ورنہ تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے, یہ سنا ہے, کتابوں کے اندر یہ پڑھا ہے کہ انسان تو بہت بڑی بات ہے, اگر میرے مصطفیٰ کی باتوں کو اگر پتھر بھی سن لیتا ہے تو وہ بھی محبتوں سے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جایا کرتا ہے.
ہم سنتے ہی نہیں ہیں، عادت ہی نہیں ڈالی ہے۔ بہرحال انسان جب مسجد میں پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس فرشتوں سے فرماتا ہے میرے مقدس فرشتوں میرے بندے کے جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کو جو ہے اس بندے سے دور کر دیا جائے۔ انسان پھر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو پہلا قدم رکھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے میرے پاک پروردگار عالم میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے لیے جو ہے تیری رحمت کے دروازے کھول دیے جائے، تیری فضل کے دروازے کھول دیے جائے۔ مانگ کس سے رہا ہے؟ کہہ کس سے رہا ہے؟ وہ رب جو اتنا کریم اتنا رحیم ہے، اتنی محبت اور پیار کرنے والا ہے کہ 70 مائیں مل کر کے ایک بچے سے اتنا پیار نہیں کر سکتی جتنا پیار میرا رب اپنے بندوں سے کیا کرتا ہے۔ لیکن بندے کو اس بات کی توجہ ہی کہاں ہے، ادھر آ ہی کہاں رہا ہے، یہ تو دنیا میں لگا ہوا ہے۔ لگے رہو، دنیا میں ایک وقت آئے گا جب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے گی اور پھر تمہیں کوئی یار دوست بچانے کے لیے نہیں آنے والا ہوگا۔ بہرحال وقت کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو یہاں سے آگے کو گفتگو ہوگی اور آپ کو بتایا جائے گا کہ نماز کیا چیز ہے اور نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیسا سکون اور اطمینان اور قرار رکھا ہے۔ بس اللہ تبارک و